1400 سال گزر گئے مگر کربلا یاد ہے۔ جب نبی پاک کی نواسیاں علی کی بیٹیاں پس گردن شام کے بازاروں میں پھرائی گئی اور زندان میں قید کر دیا گیا تو کسی نوکرانی نے جا کر یزید کی زوجہ سے کہا کہ عجیب قیدی ہے، اچھا ہوتا کہ آپ بھی پردہ بنا کر زندان شام میں آئیں اور اس سے ملاقات کریں۔ بعض روایت کے مطابق ہند بنت عبداللہ اپنے باپ کی وفات کے بعد حضرت علی کے پاس رہی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن کے گھر رہی۔ جب معاویہ کو معلوم ہوا تو اس نے امام حسن سے لے کر یزید سے شادی کر دی۔ بعض روایت کے مطابق امام حسین کی کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، معاویہ نے اس کی یزید سے شادی کر دی۔ اسے واقعہ کربلا کے متعلق کوئی علم نہیں تھا۔ جب اسیران آل محمد شام میں آئی تو اس کی ایک کنیز نے جا کر اسے بتایا کہ آج جو قیدی آئے ہیں عجیب قسم کے ہیں، معلوم نہیں کہاں سے آئے ہیں، ویسے مظلوم بڑے ہیں، اگر چل کر آپ بھی دیکھ لیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ جب اسیران آل محمد دربار یزید کی پیشی بھگت کر خرابہ شام میں پہنچائے گئے تو ہند نے فاخرہ لباس پہنا، کنیز کو کرسی اٹھانے کا حکم دیا۔ دختر زہرا نے جب ہند کو آتے دیکھا تو بہن سے فرمایا، بہن بھلا اس شہزادی کو پہچانو تو، یہ کون ہے؟ جناب رقیہ نے جواب دیا، بہن مجھے لگتا ہے کہ اسے دیکھا ہوا تو ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ دیکھا ہے اور کون ہے اور کہاں دیکھا ہے۔ بنت زہرا نے فرمایا، بہن یہ ہند بنت عبداللہ ہے جو کسی وقت ہماری خادمہ تھی، آج کل یزید کی بیوی اور شام کی شہزادی ہے۔ تمام مقتدرات عصمت نے سر جھکا لیے۔ ہند کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ بنت زہرا سے پوچھا، بی بی کیا وجہ ہے؟ میرے آنے سے آپ تمام نے سر جھکا لیے ہیں۔ کسی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہند نے کہا، بی بی آپ لوگ کہاں کے قیدی ہیں؟ دختر زہرا نے فرمایا، مدینۃ الرسول کے قیدی ہیں۔ یہ سن کر ہند کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ بنت زہرا نے فرمایا، کیوں شہزادی کیا بات ہے، کرسی کیوں چھوڑ دی ہے؟ ہند نے کہا، بھلا مدینہ کے باسی سامنے ہوں، وہ خواہ قیدی ہوں یا آزاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھوں؟ بی بی میں آپ سے ایک گھر کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں، اگر اجازت دیں تو پوچھوں؟ جناب زینب نے فرمایا، شہزادی جو چاہے پوچھ، آخر تو شہزادی ہے اور ہم قیدی ہیں۔ ہند نے کہا، میں آپ سے اپنے آقا حضرت علی کے اہل خانہ کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، جب ہم مدینہ سے چلے خانہ علی کے دروازے بند پڑے تھے اور وہ آج تک اپنی ویرانی پر نوخواں ہیں۔ خانہ علی سے تو کس کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، اپنے آقا حسین، آقا سجاد اور اپنی مخدومہ زینب بنت علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ تمام مقتدرات عصمت نے ماتم شروع کیا۔ بی بی نے فرمایا، ہند تو نے حسین کے متعلق پوچھا ہے تو سر حسین تیرے بادشاہ شوہر یزید کے سامنے تشت میں رکھا ہے، اور جس میں حسین کربلا کی تپتی ریت پر بلا کفن و دفن پڑا ہے۔ تو نے عباس اور دیگر اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سر ہی نیزوں پر سوار تمہارے دربار میں ہیں اور ان کے جسم میدان کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ تو نے سجاد کے متعلق پوچھا ہے تو وہ بیمار، گلے میں توق، ہاتھوں میں رسیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنے زندان کے دروازے پر بیٹھا ہے جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے۔ تو نے زینب بنت علی کے متعلق پوچھا ہے تو میں زینب بنت علی ہوں، یہ رقیہ بنت علی ہے اور میری گود میں سکینہ بنت حسین ہے، وہ ام رباب ہے۔ یہ سنتے ہی ہند نے سر سے چادر اتار دی۔
سر میں خاک ڈالی، قریب ہی ایک پتھر رکھا تھا، اسے اٹھایا اور سر پر پتھر مار کر ماتم کرتے کرتے گش کھا گئی۔ جب گش سے افاقہ ہوا تو بنت زہرا نے فرمایا، ہند تیرا شوہر بڑا سنگ دل ہے، اپنے تعلقات خراب نہ کر، گھر واپس چلی جا۔ ہند اٹھی، اسی طرح برہنہ سر دربار میں آئی اور یزید سے کہا، او مردود، یہ فرزند رسول تو نے شہید کیا ہے۔ یزید نے کہا، اگر میں نے کیا ہو تو کیا ہوگا؟ ہند نے کہا، اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ یزید اپنی مسند سے اٹھا اور ہند کے سر پر چادر ڈال دی۔ ہند نے کہا، اے تجھے میرا بے چادر سر دیکھ کر تو غیرت آ رہی ہے، لیکن جس دروازہ سے میں نے پردہ سیکھا ہے، تجھے ان کے سروں سے چادریں چھیننے ہوئے غیرت نہیں آئی۔ یزید نے کہا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے، اس نے قتل حسین میں جلدی کر دی ہے۔ ہند نے کہا، او مردود، ابن زیاد سے قتل حسین میں جلدی کی تھی تو کیا سر مظلوم کو تشت میں بھی ابن زیاد نے رکھا ہے؟ فرزند حسین کو دربار شام میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے، زہرا زادیوں کو تیرے دربار میں ابن زیاد نے پیش کیا ہے، ذریت رسول کو خرابۂ شام میں قید بھی ابن زیاد نے کیا ہے۔